پھر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ دنیا میں ہمیشہ کم رہے، اور جس طرح ایک خانقاہی نظام انہوں نے بنایا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے کسی کے مقدر میں یہ ایسا نظام میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے 54 سال ہو گئے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ پھرتے ہوئے، لیکن آج مسجد میں تو میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اس سے پہلے ایک دفعہ آیا تھا۔ تو یہ اس ایک شخص نے اتنی بڑی جو کا خانقاہ نظام چلایا، یہ اس اللہ کی قبولیت ہے۔ اب میری دعا ہے کہ وہ قبولیت ان بھائیوں کی طرف آ جائے۔ لا تخافوا، حضرت جی پھر ذوالفقار صاحب ڈرے مت، لائن کلیئر ہے، راستہ صاف ہے۔ ولا تحزنوا، آپ بچوں کا غم نہ کریں، دیگر غم نہ کریں، ان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ جب ابشرو، خوش ہو جاؤ، آپ کو مبارک ہو۔ کس چیز کی؟ بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اور جب کوئی پیر صاحب جیسا دنیا سے جاتا ہے، ایک تو پیچھے خلا ایسا چھوڑ جاتا ہے تو وہ پوری نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر مرے 100 ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں کرسی دینے کی۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف اللہ پاک ہے، باقی سب کو جانا ہے۔ السلام علیکم۔ پارٹ 2 مدنی آپ کے لیے لا رہا ہے مولانا طارق جمیل کے لیٹسٹ اور اولڈ بیان۔ مولانا طارق جمیل کے لیٹسٹ اور اولڈ بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکی کی بات سنتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، صدقہ جاریہ یہ نسلوں کو سوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوہم ایہم احسن عملا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، وقال تعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، میرے محترم بزرگان، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف اللہ پاک ہے، باقی سب کو جانا ہے۔ صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، عش ما شئت یا حبیبی، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت۔ آپ کے لیے 63 سال کی قید کوئی، جب تک زندہ رہنا چاہیں آپ رہیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ تو موت سے کون پاک ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا ہے ہی کوئی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں پر بھی اسی کی بادشاہی، زمینوں پر بھی اسی کی بادشاہی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق کا رب، مغرب کا رب، رب المشرقین ورب المغربین، کیسے دنیا کو گھیر رہا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب،
تو ایک آیت اس کے ساتھ جوڑیں تو اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے آنکھ پاکیزہ ہو، حرام نہ دیکھتی ہو، تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت تمہیں نظر آئے گی۔ صرف آسمان اللہ کی قدرت نہیں ہے، پتے کے رگوں میں چلنے والا پانی کا قطرہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور ایک اڑنے والا مچھر بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اینما تولو، ادھر دیکھو، اینما تولو، ادھر دیکھو، اینما تولو، ادھر دیکھو، اینما تولو، اوپر دیکھو، اینما تولو، نیچے دیکھو، اینما تولو، پیچھے دیکھو، فثم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ سے بہت سے پاک۔ اور کیا اس کی صفت ہے؟ القیوم، ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے اور خود بھی قائم ہے۔ مجھے قائم رہنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو روح چاہیے کہ وہ نہ نکلے، پھر لباس، پھر جگہ، پھر ضرورت۔ اور اللہ تعالیٰ لا یخویہ مقام، کہتا میں کسی مکان میں سماتا ہی نہیں۔ مکان تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، خالق مخلوق میں کیسے آئے؟ لا یشتمل علیہ الزمان، زمانے کی قید میں نہیں، ہم تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات کی قید میں ہیں۔ محرم، سفر، جنوری، فروری اس کی قید میں ہیں۔ اللہ وقت سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، جگہ سے پاک، شکل و صورت سے پاک، رنگ و بو سے پاک، دیتا ہے، لیتا نہیں، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں، مارتا ہے، مرتا نہیں، رلاتا ہے، روتا نہیں، ہر چیز پر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگ بھی نہیں آکے، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ تیرا رب سوتا ہے؟ بڑے الٹے پلٹے سوال کرتے تھے۔ کہنے لگے کیا بکتے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ رات کو کہا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ، ان کو گرنے نہ دینا، ساری رات سنبھال کے رکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام 2 پیالے لے کے کھڑے ہو، چلتے 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 رات ڈھلتی گئی، بیتتی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آئی، پہلے گرے اور ٹوٹ گئے۔ فرمایا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے نا تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ جائیں گے جیسے تیرے ہاتھوں سے یہ پہلے ٹوٹا۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، ہم قسم کے عیب سے پاک۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں وہی تو ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں پر، زمینوں پر، درمیان میں، زمین کی تہ تک ایک ہی بادشاہ، اکیلا، احد۔ قریش کہنے لگے ہمیں تو اپنے باپ دادے کے نام معلوم ہے، تیرے رب کا کیا نسب نامہ ہے، اس کی پیڑھی سنا۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، بے شمار فرشتوں کے ساتھ جبریل آئے۔ کیا لے کر آئے؟ میرے نبی انہیں بتائیے کہ میرے رب کا نسب کیا ہے۔ قل، کہیے، هو اللہ احد، وہ جس کو تم پوچھ رہے ہو اس کا نسب کیا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اور وہ کیسا ہے؟ اکیلا، اکیلا، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ احد، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ بیوی نہ بیٹا، اکیلا ہے۔ کیسے گزارا کرتا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، کسی شے کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے وہ اکیلا ہی کافی۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد کہ ابن آدم ما خلقتکم لأستکثر بکم من کیہا، میں نے تمہیں اس لیے ہی پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے پورے کروں۔
ولا لأستأنس بكم من وحشا، میں نے اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو چلو تمہیں پیدا کر کے دل لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ ولا لأستعين بكم على امر قد عجزت عنه، اور نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے تمہیں پیدا کیا کہ ذرا میرے نال ہاتھ منڈاؤ، کیا کام آپ رلے کر کے کریے، نہیں، انما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة واصيلا، میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ تم میری بندگی کا مجھے یاد کرو اور صبح و شام میرا ذکر میری یاد میں اپنے اوقات گزارو۔ ایک اللہ ہے، ان سے کہو وہ احد ہے، اور کیسا ہے؟ صمد ہے، کسی کا محتاج۔ آگے پیچھے کوئی سلسلہ ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ سب کے کفریہ عقائد پر ہتھوڑا مارا ہے سورہ اخلاص۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا، وہ 100 سال اللہ نے فوت کر لیا، 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد، کوئی کچھ نہیں ہے میرا بیٹا، ولم یولد، نہ کوئی میرا باپ ہے، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، چاروں طرف سے وحدانیت کا ایک نور ہے جو پوری، اللہ نور السماوات والارض، کیا بات ہے قرآن کی، اللہ نور السماوات والارض، ہر طرف تو اسی کا نور ہے، اسی کے جلوے ہیں، اسی کے نظارے۔ تو بات لمبی نہ کرو، اللہ، پھر آخر بات پوری طرح، اچھا تو کوئی اس کی مثال ہی دے دو، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اوپر نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، تو کوئی مثال دے دو اس کی۔ کن ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی مثال ہے ہی کوئی ہو تو اللہ کا دم بتا کہ میں اپنی مثال آپ ہوں، میری کوئی مثال نہیں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان گئی، ایک اس کے سوا، باقی سب کے بھی اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا۔ حضرت بلال حبشی کے موت کا وقت تھا تو ان کی بیوی کہہ رہی تھی واہ کربا واہ کربا، ہائے ہمارا دکھ، ہائے ہمارا دکھ، تو بلال کہنے گے واہ تربا واہ تربا، مزے آ گئے، مزے آ گئے۔ تو ان کی بیوی کہنے لے وہ تیری تو جان نکل رہی ہے، تو کس بات کے مزے کہہ رہا ہے؟ غدن نلقى الأحبة محمدا وحسبا، ابھی دوستوں سے ملاقات ہوگی جو صحابہ پہلے چلے، اور محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، پر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور چیز ہو سکتی؟ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا ہے۔ نافرمان کی موت کیسے آتی؟ وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ یضربون وجوہہم وادبار، یہ کافر کی موت ہے کہ تم کبھی دیکھ سکتے، وہ تو بستر میں پڑا ہے اور اللہ ہے فرشتے اس کے منہ پر اور کمر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ موت وہ اس وقت کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اب جا کے ٹھیک ٹھیک کام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اب یہ تیری بکواس ہے، تو یہ زندگی دی تھی، سمجھتے تو سمجھ سکتے تھے۔ اور ملک الموت آتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے جہنم کے ہوتے ہیں، اور اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے کانٹوں بھرے درخت سے چادر ڈال کے کھینچا جائے تو چادر تار تار ہو جاتی، اس طرح وہ کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث اخرج، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی باہر آ، کدھر لے جاتے ہیں؟ کإلی حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، حمیم کی طرف کھولتا پانی، غساق کڑوا کھانا، اور بے شمار عذاب کی شکل۔
हमीद के पानी का एक डोल 7 समंदर में डाल दो तो 7 समंदर उबलने लग जाए। मैंने समंदरों में सफर किए हैं, मुझे इस हदीस की हैबत का नक्शा नजर आया है। बहरुल काहिल 14,000 किलोमीटर लंबा है और 11-11 किलोमीटर गहरा है फिलिपाइन के पास। एक डोल 7 समंदरों को खौला दे, ये उनको पिया जाए। यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशफिल वजूह बिस्सशराब वसाअत मुर्तफक़ा। पानी मांगेंगे तो खौलता हुआ उसमें गंदा तेल मिला हुआ होगा, जो उनकी आंत फ़क़त अमआक़हम, जो उनकी आंतों को काट कर खाने के रास्ते से निकाल देगा। ये नाफरमान की मौत। और जब कोई पीर साहब जैसा दुनिया से जाता है, एक तो पीछे खला ऐसा छोड़ जाता है तो वो पूरी नहीं होता। एक डॉक्टर मरे 100 डॉक्टर खड़े होते हैं कुर्सी लेने के लिए। कोई किसी भी लाइन का मर जाए, पीछे एक लाइन लगी हुई, लेकिन ऐसी शख्सियत जब जाती है तो ऐसा खला छोड़ के जाते हैं कि नसीब की बात है कि अल्लाह पूरा करवा दे और अल्लाह ताला उस कमी को पूरा करवा दे। लेकिन तरतीब तो यही चली आ रही है, ज़ोफ से ज़ोफ, ज़ोफ से ज़ोफ। तो जब ऐसा नेक बंदा करने का वक्त आता है तो एक जगह अल्लाह एक और आयत सुनाता हूँ। फ़इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब मैं रूह को यहाँ अटका देता, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम देख रहे होते हो, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, तुम चारपाई के साथ होते हो लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा करीब मैयत के होता हूं। वलाकिन ला तुबसिरून, तुम्हें नजर नहीं आता हूं। तो जब नेक आदमी का वक्त आता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर जम गए। काफिर को धोखा लगा है तौहीद का, तो कोई पत्थर के आगे, कोई गाय के आगे, कोई बैल के आगे, कोई बुत के आगे झुक गया। मुसलमानों को धोखा लगा है रब होने का। तुम जाहिल से जाहिल के सामने बुत रखो, इन्हें सजदा करो, मैं कोई काफिर हूं, कभी ना सजदा करा है? नहीं करे। रंग होने में धोखा लगा है। पहला तारुफ करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह कौन, रब्बिल आलमीन, पालने वाला। ये सूद, ये झूठ, ये 2 नंबरी, ये मिलावट, ये खोट, ये रिश्वत, ये डाके, ये कब्जे, ये क्यों हैं? कि अल्लाह के रब होने का यकीन उड़ गया है। मन अवसल इलैकल हिज़ा व अंत जनीनुन फी बत्न उम्मिक, हदीस कुदसी में अल्लाह कह रहा है, तुम्हें माँ के पेट में कौन रिस्क पहुंचाता? तेरी माँ, तेरा बाप, या तू खुद इंतजाम करता था? तो जब मैं तुम्हें माँ के 3 अंधेरों में नहीं भूला तो मुझे जानता भी नहीं था, तो बाहर आ गया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? जब न आदम खलक़तुस समावाति वल अर्ज़, मेरे बंदे मैंने 7 आसमान 7 जमीनें बनाई। वलम अहया बिखल्क़िहिन्ना, मैं थका नहीं। मा मस्सना मिन लुग़ूब, ये कुरान की आयत है, वो हदीस कुदसी। लुग़ूब जरा सी थकावट को कहते हैं, जरा सी थकन महसूस हो रही, उससे भी नहीं से लगा इतना कुछ बनाया तो मैं नहीं थका। अफ़युहीनी रगीफ़ु आइशन असुक़ु बिलैल, तो तुम्हें रोटी खिला कर मैं थक जाऊंगा? कितनी कायनात को खिला रहा है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा, और फिर नमाज में देखो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, फिर रुकू में जाओ सुबहाना, फिर खड़े हुए रब्बाना, फिर सजदे में गए रब्बी अल आल। रब का कितना तकरार, रब से शुरू किया कुरान, रब पे खत्म किया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। रब रब रब, अल्लाह के 33 सिफाती नामों का मतलब एक लफ्ज रब में आता है। अल्लाह के सिफाती नामों में रब नहीं है जो 99 नाम तिरमिज़ी शरीफ के हैं, लेकिन लफ्ज रब में 33 अस्माए हुस्ना के मानी मौजूद हैं। 33। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह,
जिन्होंने कहा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तकामू, फिर वो जम गए। सारा बाजार झूठ बोल रहा है, वो सच बोल। सारा 2 नंबरी कर रहा है, वो 1 नंबरी कर। सारे रिश्वत दे रहे हैं, वो हलाल खा। सारे झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। सुम्मा इस्तकामू, इस पर वो जम गए। पहला सवाल कब्र का क्या है? मन रब्बुक। पहला सवाल आलम अरवाह में क्या है? अलस्तु बिरब्बिकुम। रब 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 आलू बला। सबसे ज्यादा ईमान वाले जो फेल होते हैं वो अल्लाह के रब होने के यकीन में फेल होते हैं। तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी पत्थर को थोड़े सजदा करे, बंदर को थोड़े सजदा करे। तो फिर क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते आ रहे होते हैं। ना डॉक्टर देख रहा होता है, ना औलाद देख रही होती है, कोई भी नहीं देख रहा होता। ततनज़्ज़ा का मतलब बड़ा खूबसूरत है। ये नहीं कि बस फरिश्ते आ गए, नहीं नहीं नहीं, फरिश्ते टोली बना बना के उतरते रहते हैं जब तक उसकी रूह नहीं निकलते। फरिश्ते आते रहते। ततनज़्ज़ल, इसमें तकरार है। एक टोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। जब हजरत साद इब्न मुआज़ का इंतकाल हुआ तो आप उनके घर गए तो आपकी मैयत कमरे में थी और कमरा बिल्कुल खाली था। तो आप कमरे में ऐसे दाखिल हुए, जैसे जगह बना के नहीं, इधर से कोई बच्चा आना चाहे तो वो सीधा आएगा, ऐसे से है क्योंकि रश है। तो मेरे नबी ऐसे, और फिर सरहाने ऐसे कद बैठे। तो साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, बंदा तो एक नहीं है, आप तो ऐसे दाखिल हुए जैसे रश है और ऐसे बैठे हैं जैसे जगह कोई नहीं। का तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मुझे अल्लाह दिखा रहा है, कमरा फरिश्तों से भरा हुआ है, उनको चीर के आया हूं और अभी एक फरिश्ते ने अपना पर सुकेड़ के मुझे बैठने की जगह दी। तो इस तरह जब कोई अल्लाह का प्यारा जाता है, जाने पिछलों के लिए गम है, लेकिन जाने वाले के लिए इससे ज्यादा खुशी का कोई मकाम। ततनज़्ज़ल, ऐसे बार 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 आते 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 आते। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, और फिर वो आके क्या करते हैं? उस वक्त जाने वाले 2 चीजों में मुब्तला होता है। आगे का ध्यान होता है कि अनदेखा रास्ता है, पता नहीं क्या होगा। जिन्हें छोड़ के जा रहा है उनका फितरी फिक्र होता है कि पता नहीं बच्चों का, बीवी का क्या बनेगा। ये हर नेक बद सबको ये ख्याल है। तो वो 2 बातें कहते हैं, ला तखाफू। हज़रत जी जुल्फ़िकार साहब, डरे मत, लाइन क्लियर है, रास्ता साफ है। वला तहज़नु, आप बच्चों का गम न करें, देखे गम न करें, उनकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है। अगले का खौफ छोड़ ले, पिछलों का गम छोड़ ले, कुछ अरसे के बाद वो भी आ जाएं। सबने इकट्ठा तो एक ही जगह होना है जहां जुदाई नहीं, फिर उसके बाद तो फिर क्या करो? तो अबशिरो, खुश हो जाओ, आपको मुबारक हो, आपको बशारत हो। किस चीज की? बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून, वो जो जन्नत आप लोगों को सुनाते थे, लोगों को बताते थे और उसको कुरान में पढ़ते थे, हदीस में पढ़ते थे, बुखारी में पढ़ाते थे, उस जन्नत की बशारत हो जिसका अल्लाह ने वादा किया था। और जन्नत क्या चीज है? मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरी उंगली का नौखन देखो, ये पिछलों को नजर भी नहीं आएगा। इतना छोटा है तो पिछलों को नजर भी नहीं आएगा। मेरे नबी का फरमान है, जन्नत से इस नौखन, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, जन्नत की कोई चीज रख दो, पानी का कतरा टिका दो और उसे माहदुल फकीर की मस्जिद में यहां रख दो, तो यहां से खुशबू उठेगी और आसमान तक चली जाएगी। इतनी चीज पर, इतनी। तो जन्नत क्या होगी? जन्नत की लड़की जिनको अल्लाह अल-हूरुल ईन से खिताब करता है, वहूरुन ईनुन कअम्सालिल लुलुल मकनून, तुम्हारे लिए ऐसी बीवियां तैयार की हैं जैसे छुपा हुआ मोती होता है। जो मोती सदफ में होता है उसको हाथ नहीं लगे होते, वो चमकता है।
کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے جیسے یاقوت اور مرجان کی سرخی اور لالی اور گلابی پن. لو بسعت بسقة فی سبعۃ ابحر، جنت میں نہ تھوک ہے، نہ بلغم ہے، نہ ریشہ ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ بڑھاپا ہے. تو جنت کا مرد ہو یا عورت انہیں تھوک نہیں آتا. لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں لو بسقت، اگر وہ جنت کی لڑکی کچھ اپنے منہ کا ریشہ بنا کے ایسے زبان سے 7 سمندر میں تھوک ڈال لے تو 7 سمندر احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. کیا عجیب بات ہے. میں جب بھی سمندر کا سفر کیا مجھے یہ حدیث ایسے میرا دماغ گما کے رکھ دیتی. تھوک تو ہے نہیں، وہ تو منہ میں رالیں کٹھی کا شروع کرے، 2-4 چھوٹے چھوٹے قطرے گر جائیں گے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور انگلی کا یہ پورا، یہ دیکھو میں ہلا رہا ہوں، یہ پورا جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے. تو ابن عباس نے اس پر جملہ لگایا جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا. اللہ نے ان کا میک اپ کیا، کس سے؟ اپنے نور سے. مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے ایک نوجوان سے پوچھا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے کبھی حوروں کا شوق ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں. فاشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی. دیوانے ان کا شوق رکھ، ان کے چہرے پر اللہ نے اپنا نور ڈال کے ان کا میک اپ کیا، اور اللہ کے نور کو پھر دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، آپ کو نظر نہیں آتے تھے، اب ہم آپ کو نظر آتے ہیں. ہم آپ کے یار بیلی ہیں، آپ سے گپیں لگائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، آپ کا دل لگائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب وہ جگہ میں آ گئی. یہ دنیا آرام کا گھر نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے. جسے آپ دفتر جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں تو آرام کرنے نہیں جاتے، کام کرنے جاتے ہیں. تو یہ موت تک کا وقت کام کا ہے، آرام موت کے بعد شروع ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے اللہ دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ آیت بڑی عجیب ہے. انسان ایک حد تک کہتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اے بھی ہے، اے بھی ہے. ایک جگہ آ کر کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مشکل ہے، اے اوکھا، اے نہیں ہوتا. اس کو ادعا کہتے ہیں، ایسا دعویٰ کرنا جو پورا نہ ہو سکے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں یہاں تم وہ دعوے بھی کرو گے جو ہو ہی نہیں سکتے، اللہ وہ بھی تمہیں پورے کر کے دے دے گا. اور پھر آگے ایک لفظ ہے بڑا زبردست، نزل من غفور الرحیم. نزل کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی مہمان آتا ہے کھانے کی ضیافت پر تو آتے ہی کھانے پہ نہیں بٹھاتے، کوئی مشروب پیش کرتے ہیں. ابھی بیٹے نے ہمیں چائے پلائی تو معمولی سا جو مہمان کا اکرام ہوتا ہے آتے ہی کبھی سوپ دے دیا، کبھی سیون اپ دے دی، کبھی کوئی چھوٹی موٹی. عربوں میں تو ایک ہی چیز ہے، قہوہ اور کھجور. اس کو کہتے ہیں نزل. نزل ہے نزول، مہمان کے نازل ہوتے ہی جو معمولی سی چیز پیش کی جاتی ہے، معمولی سی، اس کو نزل کہتے ہیں. ضیافت بعد میں ہوتی ہے، وہ ہر آدمی کے اپنے شایان شان ہوتی ہے. تو آپ جنت کی کا چھوٹا سا اکرام آتے ہی نزل، وہ کیا ہے؟ ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے ملے گا. اور جس کا دعویٰ کرو گے اور دل میں لو گے اے نہیں ہونا، وہ بھی ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ تیرے رب کا چائے کا کپ ہے. اور ابھی ضیافت آگے بڑھی ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ نزل من غفور الرحیم. موت پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کوئی قید پیر و جوان نہیں. میں اپنا خاندان میں عمر میں سب سے بڑا تھا، میں سوچتا تھا وہ میرا نمبر لگنا ہے.
میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا، 36 سال کا خوبصورت نوجوان میرے ہاتھوں سے قبر میں چلا گیا۔ تو اس میں تو کوئی قید نہیں کہ کس کو کب بلا دے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن۔ تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ آپ سب نئی بچوں، یہ طلبہ بھی ہیں، آپ سب بہت اعلی راستے میں ہو اور ایک بڑی عظیم ہستی کے زیر سایہ آپ لوگوں نے وقت گزارا ہے، لیکن یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اس نے اٹھانا ہے۔ جب اپنے حبیب کو بھی نہیں گنجائش دی، اتنی گنجائش دی کہ جتنا رہنا رہ دو، لیکن انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو موت کوئی فنا نہیں ہے، موت تو مزے کی تھی۔ صحابہ پہ یہ بات کھل گئی تھی، وہ موت کو گلے لگاتے پھرتے تھے۔ جنگ یرموک میں 5واں دن تھا، فتح شکست کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، انہوں نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی اور اپنی زرہ بھی اتار اور تلوار کا اوپر جو انعام ہوتا ہے وہ بھی توڑ دیا۔ کون ہے مرنے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا؟ مرنے کے ہی۔ تو خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، ایک ہی قبیلہ ہے، بنی مخزوم۔ تو سالار تو خالد تھے، انہوں نے اکرمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، نہ اللہ کا واسطہ، ابھی تیری ضرورت ہے، یہ قسم نہ اٹھا، یہ کام نہ کر۔ میں سے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا کر الیک عنی، خالد پیچھے ہٹ گیا۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ برسول اللہ، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن رہے، آج ہی تو اس کو دھونے کا وقت آیا۔ اس بات کو پیچھے ہٹ گیا، مجھے مت رو۔ سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ بیٹے نے، عمر بن اکرمہ۔ کس بات پر بیعت ہو رہی ہے؟ کہ وہ یا فتح ہو یا جانے چلی۔ 400 قریشی نوجوانوں نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے سریں پھینک دی، خود اتار دیے، تلواریں لے کر سب ٹوٹ پڑے اور اکثر شہید ہو گئے۔ جب اور وہ آخری دن تھا، رومیوں کو شکست ہو گئی، ان کا سردار قتل ہو گیا، تو خالد بھاگے بھاگے واپس لوٹے، دیکھا تو اکرمہ کے بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے سانس تھے، تو انہوں نے ایسے بھاگ کے ان کو گود میں لیا اور پانی لے کر ان کے منہ میں ٹپکایا۔ تو انہوں نے آنکھیں کھولی، کہ کون؟ کہ میں خالد ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا، عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا۔ اس جملے کا جو پیچھے ہے پس منظر وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گئے تھے حضرت عمر سے ملنے، حضرت عمر نے غلاموں کو آگے بٹھایا، ان کو پیچھے بٹھایا، تو آپس میں کہنے لگے یہ عمر نے کیا کیا ہے؟ غلاموں کو آگے بٹھایا، ہمیں پیچھے سردار کر لیا۔ تو سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس میں عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، ان غلاموں نے پہلے کلمہ پڑھا، وہ آگے بڑھ، ہم نے بعد میں پڑھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ پھر ایک دم کہنے لگے یار چلو دنیا کی تو خیر ہے، اگر آخرت میں بھی پیچھے رہ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر یہ سارا قریش کا وفد حضرت عمر کے پاس ہے کہ جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، یہ بتا ہم آخرت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں، آگے تو نہیں بڑھ سکتے، ساتھ تو ہو۔ کیا کہا بفا؟ کہ تم بھی جاؤ جہاد میں، جان دے دو جیسے انہوں نے دی تھی۔ کہ ٹھیک ہے جا رہے ہیں۔ تو 400 قریشی نوجوان مکہ سے نکلے اور وہاں یہ اس لڑائی میں اکثر شہید ہوئے۔ تو اکرمہ کہنے لگے عمر کو کہنا جو تو نے کہا تھا وہ تو ہم نے کہا۔ اللہ آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا بے رخ زیبا لے کر۔ اس کے بعد ان کی جان نکل گئی تو عرب غصے میں بولے تو ماں کا نام پکارتا ہے، خوشی سے بولے تو باپ کا نام پکارتا ہے۔ تو یہاں حضرت خالد کو حضرت عمر پہ غصہ اور فرمان لگے کلا زعم ابن الحنتمہ، ابن الخطاب نے کہا، عمر بن خطاب، ماں کا نام لیا حنتمہ، غصے بھی، کلا زعم ابن الحنتمہ، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان کا نذرانہ پیش نہیں۔ بھائیو، پھر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ دنیا میں ہمیشہ کم رہے، اور جس طرح ایک خانقاہی نظام انہوں نے بنایا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے کسی کے مقدر میں یہ ایسا نظام میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے 54 سال ہو گئے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ پھرتے ہوئے
पाकिस्तान के कोने कोने में खानकाहें भी देखी, लेकिन आज मस्जिद में तो मैं पहली दफ़ा आया हूँ। इससे पहले एक दफ़ा आया था, लेकिन उस वक्त पीर साहब थे नहीं, कहीं सफ़र पर थे। तो ये उस एक शख्स ने इतनी बड़ी जो का खानकाहे निज़ाम चलाया, ये उस अल्लाह की कबूलियत है। अब मेरी दुआ है कि वो कबूलियत इन भाइयों की तरफ आ जाए और ये अपने बाप की मीरास को संभालें, और आप भी उनके उसवा हसना की पैरी फरमाएं। अपने दिल को सारा नक्शबंदी सिलसिले का तो दिल की सफाई, दिल की सफाई, दिल की सफाई। और एक हदीस से आला कि इन्ना फिल जसद मुज़गतन लौ सलहत सलहल जसद कुल्लु वलौ फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। जिस्म में एक गोश्त का टोटा है, अगर वो ठीक हो जाए सारा जिस्म ठीक हो जाता है, अगर वो बिगड़ जाए सारा जिस्म बिगड़ जाता है। मादी तौर पर भी, रूहानी तौर पर। मुझे हार्ट अटैक हुआ है तो मेरी अब वो ताकत नहीं है जो इससे पहले थी। तो और जब रूहानी दिल पर जब हार्ट अटैक होता है शैतान का, नफ्स का, तो रूह भी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। तो सारी मेहनत उन्होंने लोगों के दिलों पर की और एक सरसस बाप छोड़ कर गए। अल्लाह इसे हरा भरा रखे और इन बच्चों को अपने बाप का सही वारिस बनाए, और हम सबको भी अपने वक्त पर ऐसे ही खूबसूरत मौत दे कि जब जाएं तो अल्लाह हमसे राज़ी हो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहदु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहदु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु वअब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिही व अहलन ख़ैरन मिन अहलिही व जीरानन ख़ैरन मिन जीरानिही व नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिनद दनस व बाइद बैनहु व बैन ख़तायाहु मा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा इग़सिलहु बिल माइ वल सल्जि वल बरद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र व मा असर्र व मा अअलन मा अंत अअलम बिही मिन्हु। या अल्लाह, हम सब गवाह हैं, तेरे बंदे ज़ुल्फ़कार ने तेरी इताअत की खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी, और सिर्फ खुद नहीं तेरी ज़ात से जुड़े लाखों लोगों को तुझसे जोड़ा, नौजवानों को तेरी तरफ मोड़ा, तेरा रास्ता दिखाया, उसी पर चलते 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 वो तुझसे आके मिले। या अल्लाह, जो आपसे मिले हों तो आप भी खुश हों और तेरा बंदा भी खुश हो, और जन्नतुल फिरदौस में सादिकीन अव्वलीन मुहाजिरीन व अंसार के साथ उनका हश्र फरमा। या अल्लाह, सहलन ख़तान अमदन, इंसान हैं, बशर हैं, जो भी कमी कोताही हुई अपनी कुदरत अपनी रहमत से माफ़ फरमा। इतना बड़ा वो तेरे नाम का छोड़ कर गए हैं सिलसिला खानकाही, तालीम भी, ज़िक्र भी, शुगल भी, इबादत भी, तज़किया भी, तरबियत भी। या अल्लाह, उनके बेटों को तौफीक ले कि वो सिलसिला उससे मज़ीद बढ़ता चला जाए, इसमें तरक्की होती चली जाए। अभी उनके बेटे कह रहे थे बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है। या अल्लाह, तू जिसका आसान कर दे उसका आसान हो जाता है। वो तो एक शख्स अपनी ज़ात में काफ़ी सारी हस्तियाँ एक शख्स में जमा थी। इनके बच्चों को भी हिम्मत दे, तौफीक दे कि ये उससे निभा लें, उसे आगे बढ़ाएं और लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। और इस सारे या अल्लाह इदारे को नज़र बस से बचा, नज़र हासिद से बचा, नज़र साहिर से बचा, नज़र बुग़्ज़ रखने वाले से बचा। अपनी रहमत नाज़िल फरमा, अपनी रहमत के फरिश्ते नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील का ये बयान समाअत फरमाया। मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेकी की बात सुनना और शेयर करना सदका जारिया है जो नस्लों को संवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।